آپ اسٹیٹ کی گاڑی کو کوئی روک سکتا ہے جس پہ فلیگ لگاؤ پاکستان کا؟ آپ یہاں پہ اپنے بندے کو بلائیں جو یہاں پہ ہے، ورنہ اپنے نام دیں اور آپ کے خلاف کورٹ مارشل ہم لوگ کرائیں گے۔ آپ ساتھی بتا دیں یہ حالات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سر، ہم لوگ اس وقت اپنے مقررہ ٹائم کے مطابق لیجنڈ ہوٹل کے سامنے آئے ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ یہاں پہ کھڑے ہیں میرے مشر جناب اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے صدر جناب محمود خان اکرزئی صاحب، ساتھ ترین صاحب ہیں، ہمارے شاہد خاقان عباسی صاحب بھی ادھر ہی ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب ابھی ادھر کھڑے تھے اور ہمارے باقی ساتھی بھی ہیں۔ اس چیز کو میں کنڈیم کرتا ہوں بحیثیت اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی کہ یہاں پہ آ کے ایک پرامن کانفرنس ہو رہی تھی۔ کل سارا دن یہاں پہ پاکستان کے آئین کے بارے میں بات ہوئی، پاکستان کے قانون کے بارے میں بات ہوئی، پاکستان کی سالمیت کے بارے میں بات ہوئی، اور رات کو بھی جو پریس کانفرنس آپ نے دیکھی تھی یہاں پہ، وہاں پہ ہم نے ایک ہی بات کی کہ انتظامیہ کو، ہوٹل انتظامیہ کو نامعلوم افراد نے، انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگوں نے آ کے یہ تھریٹن کیا کہ آپ یہ کانفرنس صبح نہیں ہونے دیں گے، اور ہم نے جب ان سے بات کی کہ ہمیں کوئی چیز دستاویز کوئی ریٹن میں دیں، انہوں نے کہا جی ہم مجبور ہیں، آپ سمجھدار لوگ ہیں۔ اس حالات میں مجھے بتائیں کہ بلوچستان میں آگ لگی ہوئی ہے، خیبر پختونخوا کے بارڈرز علاقے میں آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ میرے بچے، یہ فرنٹیئر کنسٹیبلری کے، یہ پختون ہیں، ان کے علاقوں میں ذرا جا کے ان کے گاؤں میں پوچھیں جو بارڈر ایریاز پہ ہیں، وہاں پہ حالات کیا ہیں، کیوں یہ آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ بلوچستان کے چیف منسٹر نے مجھے کال بھی کی تھی اور کہا تھا جی عمر صاحب آپ کا یہ سٹیٹمنٹ یہ غلط ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بلوچستان گورنمنٹ ہو یا چیف منسٹر بلوچستان ہو، وہ اپنا ویو پوائنٹ عمدہ رکھیں، آ جائیں، وہ اپنا ویو پوائنٹ رکھیں، پر یہ بتائیں کہ جو حقیقت ہے اس سے تو کوئی آنکھ نہیں بند کر سکتا۔ وہاں پہ ان کا پارلیمنٹری سیکرٹری یا منسٹر کو روڈ کے اوپر روکا گیا 3 گھنٹے کے لیے، اس سے اسلحہ اس کے گارڈ سے لے لیا گیا۔ بلوچستان حکومت کو چیلنج ہم دیتے ہیں کہ ایک روڈ کے ایک سائڈ پہ کسی بھی جگہ بلوچستان میں بلوچستان کی حکومت وہاں پہ جلسہ کرے، دوسری طرف ہم لوگ جلسہ کریں گے، عوامی جلسہ ہوگا، اور دوسری طرف وہ اپنے سیکیورٹی، کیونکہ لوگ تو نہیں آئیں گے، سویلین کپڑے میں اپنے سیکیورٹی کے لوگوں کو بٹھا دیں، دوسری طرف عوام کا جلسہ ہوگا انشاءاللہ تعالی بلوچستان میں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ اوپن چیلنج گورنمنٹ آف بلوچستان کو۔ وہ پوچھتے ہیں کہ جی کون سے اضلاع جو ہیں بلوچستان میں وہاں پہ کوئی ایشو آ رہا ہے، اور وہ میری اس باتوں کو وہ چیلنج کرتے ہیں، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تربت، یہ میرے ساتھی بلوچستان کے، میرے مشران، میرے بزرگ بیٹھے کھڑے ہیں، بڑے بھائی، تربت، کولو، اواران، خاران، کیچ، پنجگور، گوادر، ڈیرہ بگٹی، بارکان، ہرنائی، دکی، ورشوب، قلعہ عبداللہ، جھلمکسی، یہ وہ اضلاع ہیں جہاں پہ سیکیورٹی سچویشن اتنی خراب ہے کہ موومنٹ بھی پاسبل نہیں۔ میں نے تو آپ کو 16 اضلاع گنا دی ہیں، ہم تو کنزرویٹو اسٹیمیٹ دیتے ہیں کہ 8 اضلاع میں حالات بہت خراب ہیں، لہٰذا ہوش کے ناخن لیں۔ میں یہاں پہ محمود خان اکرزئی صاحب سے گزارش کروں گا وہ بات کریں، اور ہماری ڈیمانڈ ہے کہ یہ جگہ کھولی جائے، ورنہ قومی اسمبلی میں بھی ہم لوگ بات کریں گے، ہر جگہ پہ ہم لوگ سپریم کورٹ تک جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس ایٹیٹیوڈ کے خلاف۔ اور یہ ساری کی ساری ذمہ داری یہ جو پپیٹ وزیر اعظم ہے شہباز شریف اس رجیم کا اور محسن نقوی، ان کے سر پہ جاتی ہے، اور سیکیورٹی ایجنسیز کی جناب اب بات کرتے ہیں۔
تحریک تحفظ آئین پاکستان میں پاکستان کے تمام فیڈریٹنگ یونٹس کے لوگ شامل ہیں. یہ آدمی سندھی ہے, یہ آدمی یہاں کی بڑی پارٹی ہم نے بنائی, یہ آئے ہوئے ہیں, بلوچ آئے ہوئے ہیں, پشتونخوا کے لوگ آئے ہوئے ہیں, سرائکی سب لوگ. آج پاکستان یہ جعلی حکومت, یہ سن 47 کی حکومت, یہ زر اور زور کی بنیاد پہ آئی حکومت تمام فیڈریشن یونٹ کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے. اور کیا کر رہی ہے؟ ہم آئین کا دفاع کر رہے ہیں, ہم آئین کو بچانا چاہتے ہیں, اور وہ ہمیں یہاں جلسہ کرنے نہیں, جلسے ہوں گے ڈنکے کی چوٹ ہم یہاں کریں گے. ادھر آپ سب سنیں گے, بلوچ بولیں گے, سندھی بولیں گے, پٹھان بولیں گے, عباسی کی پارٹی بولے گی. جتنے ہمارے دانشوروں نے بات کر دی ہے, ہم یہ بات کریں گے. یہ شروعات ہے. امید کیمر کہتے ہیں یہ ابتدا عشق ہے, ہوتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ہم پاکستان کی عوام کو سڑکوں پہ لائیں گے. جب تک وہ قوتیں جو آئین کی حکمرانی سے نہیں سمجھتی, جب تک وہ پیچھے نہیں ہٹیں گی, ہم گلی گلی لڑیں گے, جمہوری انداز میں لڑیں گے, ہم بندوق نہیں اٹھائیں گے. اتنے منافق ہیں, کہتے ہیں پشتونخوا وطن کا مروت, پشتونخوا وطن کا مسعود, پشتونخوا وطن کا وزیر, پشتونخوا وطن کا فلانا. یہ دہشت گرد ہے. پھر ان بچوں کو آپ نے کیوں وردیاں پہنائی ہیں؟ ان میں خٹک بھی ہیں, ان میں مروت بھی ہیں, ان میں وزیر بھی ہیں, ان میں مسعود بھی ہیں. یہاں اب ان کو اس ایف سی میں بلا کے لڑاتے ہیں اور وہاں کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں. یا کوئی دہشت گردی اگر ہے آئیں اس پہ بات کریں. دہشت گردی بھی انصافی سے جنم لیتی ہے. آپ نے جو لوگوں کے منرل لوٹنے کا پروگرام بنایا ہے, آپ نے جو تیرا میں قتل عام شروع کیا ہے, آپ نے جو مروت علاقے میں قتل عام شروع کیا ہے, یہ پاکستان کی بربادی کا راستہ ہے. ہم نے ان ہاتھوں کو روکنا ہے, ہم نے ان ہاتھوں کو وہ کرنا ہے. ہمارے اپنے بچوں کو اپنے بچوں سے نہ مروائیں, پاکستان کو آئینی انداز میں چلائیں. اور اسی لیے ہماری کانفرنس ہے. سر یہ زیادہ ہیں. دیکھیے یہ پچھلے 5-6 دن سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کانفرنس ہو. 4 جگہ پہلے بھی انہوں نے منع کرا دیا. ہم یہاں پر آئے, کل کانفرنس ہوئی, صرف آئین کی بات ہوئی, قانون کی حکمرانی کی بات ہوئی, پاکستان کی بات ہوئی, پاکستان کی ترقی کی بات ہوئی, پاکستان کے نوجوانوں کی بات ہوئی. یہ کون سا آئین ہے؟ یہ وہ آئین ہے جس کے تحت سیاستدان حلف لیتا ہے میں آئین کا دفاع کروں گا. یہ وہ آئین ہے جج حلف لیتا ہے میں آئین کا دفاع کروں گا. یہ وہ آئین ہے فوجی حلف لیتا ہے میں آئین کا دفاع کروں گا. یہ وہ آئین ہے وزیر اعظم سے حلف لیتا ہے محمد شہباز شریف, جو کل ایسے ہی معاملات میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا تھا اور کہتا تھا کہ میں آئین کی بات کروں گا, میں قانون کی بات کروں گا, میں جمہوریت کی بات کروں گا. اس نے حلف اٹھایا میں آئین کا دفاع کروں گا. اس ملک کا انٹیریئر منسٹر کہتا ہے میں آئین کا دفاع کروں گا. حلف لیتا ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کر. یہ معمولی حلف نہیں ہے, یہ آئین کے حلف ہے. اللہ کو حاضر ناظر جان کر آپ لوگوں نے حلف لیا ہوا ہے. آج آپ اقتدار کے زوم میں باتیں بھول گئے. ہم صرف آئین کی بات کرنے آئے ہیں. آپ کی حکمرانی کو خطرہ آپ کے اپنے مینڈیٹ سے ہے. وہ مینڈیٹ جو پاکستان کی عوام نے آپ کو نہیں دیا, آپ کی کمزوری وہ ہے, اس کو درست کریں. یہ ملک نہیں چلے گا, اس ملک کے حالات درست نہیں ہوں گے جب تک آپ اس بات کو نہیں سمجھیں. آج یہ آپ کے سامنے فرنٹیئر کنسٹیبلری ہے جو ہماری سرحدوں کا دفاع کرتی ہے. وہ آج ہماری آئینی سرحدوں کا دفاع کرنے والوں کے خلاف یہاں صف آ رہا ہے. یہ آج ہمارے ملک کی حقیقت ہے. مجھ سے کہتے ہیں کہ ملک نہیں چلتا. یہ آپ کی سوچ یہ ہوگی تو ملک نہیں چلے گا. جب آپ کی سوچ آئینی ہوگی, سوچ قانون کی حکمرانی کی ہوگی, پھر یہ ملک چل سکے گا. جب آپ ان نوجوانوں کو, اس ملک کے سیاستدانوں کو